یہ جو ابو بکر صدیق کے لیے بات ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ ابو بکر ہر موقع پر اللہ 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 کا متلاشی ہے. یہ ابو بکر صدیق نے ہر موقع پر اللہ کی رضامندی اظہار نہیں کیا، خاموش رہا. کیوں؟ دل کی تڑپ کی رب نے بات کی. تو ابو بکر صدیق کی زندگیاں دیکھیں نا، جس جگہ کوئی رسالت مآب کے لیے حاجت و ضرورت آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان نہیں ہلی. ابو بکر کے دل کی حالات کو اللہ سمجھا اور حضور پہ کھول دیا. اور چھوڑیے، میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. یہ جو ہجرت کی رات ہے، غار ثور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دل میں یہ بات لائی کہ اب کافروں نے تو ہمیں پا لیا، وہ ان کے قدم ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ نیچے مڑ کے دیکھے تو ہم دونوں کو غار میں دیکھ لیں، تو ابو بکر کے دل میں آیا نا. تو اس دل کی بات کو رب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، دل سے غم نہ کر ابو بکر، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے. یہ فرمایا حضور نے، اور یہی لفظ آیت بن کے اترے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ. یہ رب کریم کی جو آیات اترے ہیں، یہ بھی تو ابو بکر کے دل کی کڑھن کو رب نے سمجھایا اور جواب آیا ہے. ابو بکر کے دل کو کس حد تک رب کریم سمجھا رہے ہیں کہ ابو بکر کے دل کے معاملات کیا تھے. اچھا ایک جملہ مزید کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا. اب ابو بکر صدیق نے سلایا ہے نا رسول اللہ کو اپنی گود میں، اور ابو بکر صدیق پر جو مشکی نے ڈنگ مارا ہے وہ پاؤں پر مارا ہے. آپ مجھے بتائیں جب ڈنگ مارا جا رہے تھے، حضور پاک اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر کو ڈنگ لگ رہا ہے؟ بولیے، نہیں دیکھ رہے تھے. رسول اللہ آرام فرما ہے. ابو بکر صدیق نے گود یوں کھولی ہوئی ہے جیسے ہم رحل میں قرآن کریم کھول دیں. رسول اللہ کو اپنی گود میں سلایا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق نے زبان سے کچھ کہا کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے، اجی مجھے ڈنگ لگا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، ہم دو ہی تو ہیں، میری فکر کریں، کوئی اس طرح کہا؟ ابو بکر نے زبان چھوڑو، پاؤں بھی نہیں ہلایا کہ پیغمبر کی نیند خراب نہ ہو. یار زبان سے باتیں تو اپنی جگہ، زبان نہیں. ابو بکر صدیق نے پاؤں بھی نہیں ہلایا. جتنا اپنے اختیار میں تھا، جتنی اپنے کنٹرول میں تھا، جتنی اپنی طاقت میں تھا، جتنی اپنی وسعت میں تھا، ابو بکر نے اپنی تکلیف کو اتنا چھپایا. یہ جو آنسو نکلا ابو بکر کی آنکھ سے اور رسول اللہ کے چہرے اقدس پہ گرا، آنسو بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو طاقت میں نہیں ہوتے، آنسو اپنی وسعت سے بڑھ کے چیز ہے جو خود بخود نکل کے آ جاتے ہیں. یہ خود بخود آنسو نکلا ہے، رسالت مآب کے چہرے پر پڑا ہے. ابو بکر نے تو اپنی طاقت پوری کر لی ہے نا. اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو گود میں سلایا ہوا ہے. تو جب کوئی بندہ گود میں کسی بندے کی یوں سوئے تو قد تو بڑی ہوتی ہے، اس کے سرانے کے لیے ہاتھ استعمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ابو بکر کے ہاتھ رسول اللہ کے بطور سرانہ شامل ہوں، ورنہ ہاتھ سے بھی تو آنسو روکا جا سکتا تھا، جو ابو بکر نہیں روک سکا کہ ہاتھ نکالوں تو رسالت کی نیند میں خلل آئے. تو وہ آنسو خود بخود رسالت مآب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر گرا ہے، اس چہرے پر گرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا چہرہ؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. فرمایا یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کے آسمان سے بارش آیا کرتی تھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا کہ یا رسول اللہ کھانے پینے کے لیے بھی اب تنگی ہو گئی، جانور بھی نہیں کھا سکتے، بارش نہیں ہے، خشک سالی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے، حتیٰ رائنا بیاض ابتئی، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کی بغلوں تک یوں بلند ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کی سفیدی دیکھی، یوں ہاتھ بلند ہے. اور آپ علیہ السلام نے مانگا اور فرمایا اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ کیا جب تک آسمان چھن چھر برسنے نہ لگا. صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، کتاب الاستسقاء کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کیے، خوشی خوشی گئے ہیں وہ. ایک ہفتہ تک بارش رہی ہے،
اور واپس آئے تو پھر کہا یا رسول اللہ بہت ہو گیا، اب ایک دعا پھر کیجئے کہ بس خود بھی پی لیا، زمین بھی سیراب ہو گئی، پانی جمع بھی کر لیا، اب آگے نہیں چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور بارش رک گئی، اللہم ہوا علینا ولا علینا کی دعا۔ اب سنو، اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، رسالت میں آپ تبسم فرما رہے تھے، رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ چل رہی تھی، فرمایا ہمیں ابو طالب کا شعر کون سنائے گا؟ اپنے چچا کی بات کی، شعر نہیں بتایا، کہا ابو طالب میرے چچا نے، یہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آنکھوں سے نظارہ کیا تھا کہ اس چہرے کی برکت سے آسمان سے بادل اس کی اس سائے کے لیے چلتا ہے، تو وہ نظارہ تھا نا، تو گویا وہ آئی وٹنس کے طور پہ، عینی شاہد کے طور پہ آنکھوں دیکھا حال اب ابو طالب نے اس شعر میں دیا تھا کہ وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ایسا خوبصورت سفید چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ جس کی بنیاد پہ آسمان سے بارش طلب ہوتی ہے۔ سمال الیتامہ عصمۃ للارامل، یہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے اور خواتین کی عزت ہے، ان کے رکھوالے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا شعر کون سنائے گا؟ ابھی شعر نہیں سنا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں آگے ہوا کہ یا رسول اللہ کأنک تقول، آپ کا اشارہ یہ ہے کہ میں یہی سناؤں۔ ابو بکر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہی شعر سنایا، حضور پاک نے فرمایا شاباش، میرا ارادہ بھی یہی تھا۔ اب ذرا توجہ رکھنا جو میں بات کر رہا ہوں، یہ چہرہ اقدس ہے، اس چہرے پر کہتے ہیں پوری زندگی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ وہ چہرہ اقدس ہے جس چہرہ اقدس سے آسمان کی بارش یوں چھن چھن کے برسنا شروع ہو، اس مقدس چہرے پر پلید چیز نہیں آ سکتی۔ ابو بکر کی آنکھ کا آنسو گرا ہے تو یہ ابو بکر صرف خود پاک نہیں ہے، اس کے آنسو بھی پاک۔ یہ چہرہ اقدس پہ گرے ہیں، یہ چہرہ نبوی پر گرے ہیں یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی اور آنسو مبارک جو ابو بکر کا گرا تو صاف کیا، مالک یا ابا بکر، کیا ہوا؟ کہ لدغتنی یا رسول اللہ، لگتا ہے کسی مشکی نے ڈنگ مارا۔ فرمایا لائیے، رسالت امام علیہ السلام نے لعاب مبارک ابو بکر کو وہاں لگایا ہے۔ کیا تھا ڈسڈا، کیا تھی تکلیف، کیا تھا معاملہ، سب کچھ جاتا رہا، لیکن سنو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، الا ابتغاء، ابو بکر کے دل کے اندر کی بات کو رب یوں سمجھتا ہے۔ ابو بکر نے منہ سے نہیں بولا، رسالت امام اٹھے اور اٹھ کر یوں لعاب لگا لی۔ اس موقع پر بھی جب چیخنا بنتا تھا، جب بولنا بنتا تھا، کم از کم کہنا اور جگانا بنتا تھا عام حالات میں، تب بھی ابو بکر نے زبان نہیں ہلائی، دل کی گواہی رب نے دی۔ اس عظیم موقع پر بھی، جس موقع پر یہ کوئی شور شرابہ یا یہ آواز بلند کرنا کوئی معیوب بھی نہیں ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اونچی آواز پسند نہیں ہے، لیکن جس پر تکلیف ہو، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، فرمایا رب اونچی آواز کو یوں پسند نہیں کر رہا کہ او چیخ چیخ کے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ ایک ہے ایسی اونچی آواز جیسے کسی تک پہنچانا ضروری ہو، وہ نہیں، چیخنا ایسا کسی کو تکلیف ہو۔ فرمایا ہاں، اس بندے کی ایسی چیخ و پکار پر رب کو کوئی اعتراض و ابجیکشن و اشکال نہیں ہے جس آدمی پر ظلم ہو، یعنی جس کا چیخنا بنتا ہو۔ ادھر تو ابو بکر صدیق کا چیخنا بنتا تھا جس نے بولا بھی نہیں ہے رسالت مآب کی محبت میں۔ اس جیسا پیار کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی محبت کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی محبت کی داستان خدا کی قسم نہیں ملے گی دنیا کی داستانوں میں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ایک جملہ کہتا ہوں سنو، ہم سب ساری زندگی یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، اللہ قبول کرے، میرے مولا راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، یہی کہتے ہیں۔ یار ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر راضی ہو جاؤں گا، سبحان اللہ۔ یہ کم محبت ہے، کم تعلق ہے، کم مناسبت و مماثلت رسول اللہ سے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا